ملتا ہے جو کہا ملتا ہے. تم اس کا شوق، تم نے بس اتنا بتایا، بس اس سے آگے اپنے مغز کو مت استعمال کرو. جس نے یاد ہے کہ الف لام میم اس کے معنی بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے بتائے آپ کو؟ نہیں. صرف حروف مقطعات جتنے بھی ہیں اس کا کوئی معنی نہیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. مجھے کہاں سے آگے گئی، کہاں سے مجھے اتنا علم آ گیا کہ میں آج اس کے بھی ترجمے کرتا پھرتا ہوں، میں آج بھی اس کے بارے میں بولتا ہوں. نعوذ باللہ. یہ جو اللہ نے بتایا، جتنا نبی نے آگے بتایا اس سے آگے مت سوچو. اس سے آگے سوچو گے تو نعوذ باللہ تم نبی سے بڑھنے کی کوشش کرو گے. 3 لوگ آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ نہیں ہے، سوال کرتے ہیں آپ کی بیویوں سے پردے کے اندر کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی عبادات، آپ کیسے عبادت کرتے ہیں، رات کو کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. فرمایا کہ آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں. اب وہ آپس میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں آپ تو صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، تو اللہ نے تو آپ کو معاف کیا اور بخشش کی ہوئی ہے آپ کی. تو میں تو ایک کہنے لگا میں تو کبھی شادی ہی نہیں کروں گا، میں عبادت ہی کرتا رہوں گا. ایک کہنے لگا میں کبھی زندگی میں روزے نہیں چھوڑوں گا، روزے ہی رکھوں گا. ایک کہتا ہے میں تو جس دنیا کو چھوڑ کے جنگلوں میں چلا جاؤں گا. اب یہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے سن رہے ہیں، وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. چلے گئے. اللہ کے نبی جب گھر آئے تو یہ بات فرمائی. جب آپ کو پتا چلا کہ وہ کچھ بندے آئے تھے، انہوں نے یہ آپ نے ان کا پتہ کر کے ان کو بلوایا. پھر آپ نے ان سے فرمایا کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے؟ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں بیوی بچے والا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، کھاتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، کام وام بھی کرتا ہوں. یاد رکھنا مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے ایک لفظوں میں، آواز میں، علم میں بڑھنے کی کوشش کرے گا وہ مردود ہے. کیوں کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. کلو یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ خطبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ بات فرماتے تو پہلے اس خطبے کو پڑھتے. اور ابھی تو امت کو یہ بھی نہیں پتا جادو کا یہ خطبہ بھی توڑ ہے. یہ خطبے سے بھی جادو ٹوٹتا ہے، جادوگروں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں. ضمن بات آ رہی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اللہ نے آپ کو بنایا تھا. 4 سال کی عمر میں تو آپ کا اوپن ہارٹ سرجری ابراہیم نے کی تھی جب آپ بچوں سے کھیل رہے تھے. 2 بار ہوا آپ کا شک ہوا، سینہ اور دل کو دھویا گیا. ایک آپ معراج پہ جا رہے تھے اور ایک بچپن میں 4 سال کی. یہ پتہ ہونا چاہیے. ایکٹروں کا پتہ ہے، کنجروں کا پتہ ہے، کھلاڑیوں کا پتہ ہے، لیکن اپنے نبی کے بارے میں صرف جھوٹے چوم لی یا نعتیں پڑھ لی یا جڑیاں لگا لی اور کوئی پتہ نہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. آپ نے ہمیں جو جو بتایا ہوا ہے ہمیں اسی پہ چلنا پڑے گا، پھر تو آئے گی رحمت. اگر اس سے کم کیا یا بڑھے تو ہم مارے جائیں گے. اب آپ یتیم تھے، والد نہیں تھے، ہمدردی تو تھی نا سب کو. انہوں نے بولا کہ یہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، یہ کون سی باتیں ہر وقت کرتا رہتا ہے کہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، یہ تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو. یہ سارا انہوں نے بولا یہ ضرور کوئی اثر ہے اس بچے کو. انہوں نے شام سے ایک بہت بڑا معالج جس کو ہم نعوذ باللہ، میں تو نہیں کہتا، آپ کہتے ہیں روحانی معالج بتایا کہ یہ ہمارے بچے کو کوئی جین پری کا سایہ ہے. اس کو بڑا دو تھا، مان تھا. آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں سارے، بولا اس بچے کو چیک کرو یار، یہ بڑی بہکی ہمارے بچوں میں کبھی کسی نے ایسی بات نہیں کی. تو یہ کہتا ہے کہ کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا. ہم تو 360 کتوں کی پوجا کا ہے، تو وہ تو 360 تھے، اس سے زیادہ نہ کم ہے.
ہمارے تو گن کر دیکھو نا کتنے بت ہیں. سب سے بڑا بت تو میرا اپنا سینہ ہے، میرا اپنا دل ہے، پھر میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرا معاشرہ ہے، میرا کلچر ہے نا. لوگ کیا کہیں گے؟ یہ بت ہے نا لوگ. کیونکہ اللہ کے مقابلے میں جب یہ دلیل پیش کی جائے کہ لوگ کیا کہیں گے، تم جب تمہارا وہ بت ہے تم اس کی پوجا کر رہے ہو، تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے. اب وہ آتا ہے، اس کو دعویٰ ہے کہ میں بہت بڑا پہنچا ہوا ہوں. ہمارے بھی یہاں ہوتا ہے نا کہ ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے ہاں بچے تم کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں تو کہتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. وہ کہتے ہیں میرا دوبارہ پڑھو. آپ پھر پڑھتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ذرا دوبارہ پڑھو. اب وہ کاہن، وہ جادوگر بہت بڑا اپنے اوپر کانفیڈنس سے آیا کہ میں اس بچے کا علاج کرنے آیا.